من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، ہم حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب بلوغ المرام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور اس کو ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ اس میں بیان کردہ بہت سارے احکام اور مسائل سے واقف ہو سکیں اور اسی کی روشنی میں ہم اپنے عمل کو بہتر اور مضبوط بنا سکیں. اس کے مختلف چیپٹرز ہیں، ہر چیپٹر کے جو اہم باتیں ہیں اس کے خلاصے کے طور پر یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ حصہ کور کیا جا سکے. ویسے جو لوگ اس میں زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ اس کتاب کی عربی میں بھی، انگریزی میں بھی اور اردو زبان میں بھی بہت سی تشریحات چھپ چکی ہیں. بہت ساری کتابیں چھپ چکی ہیں بلوغ المرام کی، اور اس میں ایک بہت ہی مشہور شرح جو ابھی چھپی ہوئی ہے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہے یہ، اور یہ مختلف جگہوں سے انڈیا، پاکستان، ریاض اور مختلف جگہوں سے یہ کتاب چھپی ہے. وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، یا عربی میں اور بھی اس کی تشریحات ہیں، تفسیری کتابیں ہیں وضاحت کے سلسلے میں لکھی گئی، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تاکہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس کو سمجھیں. عربی زبان میں اس کی جو شرح ہے اس میں ایک بہت مشہور شرح ہے سبل السلام. سبل السلام امام سنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور شرح ہے، شرح بلوغ المرام. اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر عربی میں آپ پڑھنا چاہیں تو اس سے پہلے برتنوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ برتن کب پاک ہیں کب ناپاک ہیں. اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ مثلا آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں مکس کمیونٹی رہتی ہے، مسلمان اور غیر مسلم، تو غیر مسلم کے برتن کیا آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ آج کل یہ سوال بہت عام ہو رہا ہے، ہوٹلوں میں بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے. جہاں آپ رہتے ہیں، مل جل کر کام کرتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کا جواب حدیث میں دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی یہی مسئلہ پیش آیا. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا بارض قوم اہل الکتاب، ہم اہل کتاب عام طور پر اصطلاحی معنوں میں یہودی اور عیسائی، نصرانی، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ضمناً بعض دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر اس کا استعمال اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. تو ان کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہم ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ان کا زیادہ رہنا ہے، یعنی کرسچن کی آبادی ہے، وہاں پر وہ لوگ زیادہ رہتے ہیں یا یہودی. افنأکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کی پلیٹوں میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے حدیث کو غور سے پڑھیں، ہر سوال کا انشاءاللہ جواب آپ کو مل جائے گا. یہاں جو سوالات ہوتے ہیں، اب انہوں نے یہی سوال اس وقت کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تأکلوا فیہا، اس میں نہ کھاؤ، الا تجدوا غیرہا، اگر کوئی ایسی بات ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہیں مل رہی ہے تب تم کھا سکتے ہو مشروط طور پر. اور کھانے کے لیے کیا ہے؟ فاغسلوا وکلوا فیہا، کہ اس کو پہلے دھو لو اور دھونے کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہو. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی بھی ہے. یعنی اس میں دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ کھانے پینے سے مراد صرف جو ہے کوئی ایک پلیٹ یا برتن وغیرہ نہیں ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی، جیسے ہانڈی ہے، پتیلا ہے جس میں پکایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، پھر جس میں ڈالا جاتا ہے، اسپونس ہیں، گلاسز ہیں، ساری چیزیں اس میں کور ہو رہی ہیں. تو اس کے بارے میں یہ جواب دیا گیا کہ بہتر تو یہ ہے کہ تم اپنی پلیٹوں میں استعمال کرو. اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ایسی چیزیں پکائیں گے اپنے برتن میں، ہانڈی میں، جو آپ کے لیے درست نہیں ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو پھر طبیعت میں کیا ہوگا؟ ایک کراہیت پیدا ہوگی نا، کہ اسی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حرام میٹ پکا تھا، اب میں اس میں پھر کوئی اور چیز پکاؤں تو طبیعت میں تھوڑی سی ایک کراہیت سی محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے بتایا گیا کہ پہلے تو تم اپنی پلیٹوں کا خود انتظام کرو، یہ بہتر شکل ہے. لیکن اگر اپنی پلیٹیں اویلیبل نہیں ہیں، کوئی ایسی جگہ یا ایسی سچویشن ہے، تو پھر آپ ایسے کریں کہ ان کی برتن لے کر پہلے اچھی طرح سے دھو لو.
اس کو صاف کرنے کے بعد خود استعمال کر سکتے ہو. دونوں پہلو اس میں آ گئے. ضرورتاً استعمال کرنے کی اجازت دی گئی اور استعمال کرنے سے پہلے اس کو دھو کر صاف ستھرا کر لینا چاہیے. یہی حکم دیگر بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں. ضروری نہیں کہ صرف کرسچن ہی ہوں, کوئی اور غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ وہ پلیٹ اگر استعمال کرنا پڑے تو اس کو پہلے اچھی طرح سے آپ دھو لیجئے, صاف ستھری کر لیجئے, پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی طبیعت کے اندر بھی کوئی کراہیت نہ ہونے پائے. یہ برتن سے متعلق ایک چیز تھی. اب اس کے بعد میں ایک سوال اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا کہ جو جانور حلال ہیں بعض اوقات ان کا تھوک وغیرہ بھی لگ جاتا ہے تو اس میں بھی بڑی پرابلم پیش آتی ہے. مثلا بکری چل رہی تھی اور اس کا تھوک لعاب کچھ بھی نکل گیا, آپ کے کپڑوں کو لگ گیا, تو اب کیا کریں گے؟ آپ پاک سمجھیں گے, ناپاک سمجھیں گے؟ کپڑے صاف ہیں, نہیں ہیں, نماز پڑھ سکیں گے, نہیں پڑھ سکیں گے. جمعہ کی تیاری کر کے گھر سے نکلے اور وہ بالکل مسجد کے قریب پہنچے, 2 بکریاں لڑ رہی تھی تو اس کا تھوک آپ کے اوپر گر گیا, تو کیا گھر واپس آ کر پھر نہا دھو کر جائیں گے؟ اس میں شریعت کا جو مسئلہ ہے کہ جو حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا جو تھوک ہے یہ حلال ہے. مطلب ہے کہ حلال کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ناپاک اور نجس نہیں ہے. اس کی دلیل کیا دی گئی؟ اس کی دلیل اس کے اندر یہ دی جا رہی ہے کہ مینا کے میدان میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, مختلف آپ نے خطبات دیے, تو ایک موقع پر ایسے ہوا کہ ایک صحابی اس کو تھامے ہوئے تھے تو اونٹنی کا لعاب ان کی کندھے پہ گر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو نہانے کا حکم دیا نہ اس کو دھونے کا حکم دیا. تو اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر ان کا لعاب لگ جائے تو اس کی وجہ سے کوئی نجاست نہیں ہوتی. ویسے آپ جا کر دھو لیں اپنی طبیعت کے طور پر, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ نجس نہیں ہوگا. اب اس میں ایک اور بات ہے, گوشت ہی کے حوالے سے بات ہوئی, آپ نے بھی ایک سوال کیا تھا, تو چلتے چلتے اسی چیپٹر میں ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو گدھے ہیں عام طور پہ ڈنکی جو پھرتے رہتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ کہا گیا کہ ان کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے, اس لیے کہ ایک بہت بڑا پروگرام چلا تھا ایک کنٹری کے طرف سے کہ وہاں پر لوگ بکرے کے گوشت کے نام پر وہ گدھے کا گوشت بیچنا شروع کر دیے. اب جب وہ پکڑا گیا تو مسئلہ کھڑا ہوا کہ یہ حلال ہے نہیں ہے. اب وہ لوگ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں اس کو ہم حلال سمجھیں نہ حل سمجھیں. وہ تو حلال حرام کے طور پہ نہیں کر رہا تھا, وہ تو دھوکہ دے رہا تھا. جب آپ گوشت پیس پیس کر دیں تو کم لوگوں کو معلوم ہوگا, ورنہ زیادہ لوگ تو سمجھیں گے کہ ماشاءاللہ بکری کا گوشت سستا ہو گیا, تو وہ سستا سمجھ کر لینے لگ گئے تھے. تو چکر یہ تھا وہاں پر. تو اب ایشو یہ بھی پیدا ہوا. تو اب حدیث میں کیا کہا گیا آپ اس کو بھی سن لیجئے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ فانہا رجس. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں اس بات سے. یہ خیبر کے موقع پر یعنی غزوہ خیبر کے موقع پر اس کو اعلان کر دیا گیا صحابہ کرام کے درمیان کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ جو پالتو گدھے ہیں ان کا گوشت جائز نہیں ہے تمہارے لیے, اس سے منع کیا گیا. فَإِنَّهَا رِجْسٌ, کیونکہ یہ تمہارے لیے نجس ہے, تو اس سے منع کیا گیا. اور اس کے مقابلے میں جو وحشی یعنی جنگل میں رہنے والے ہیں وہ ایک الگ ذات ہے, وہ اس کی ایک الگ قسم ہے, وہ جائز ہے. لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ڈنکی جو عام طور پہ گدھے عام محلوں میں بازاروں میں دکھائی دیتے ہیں, اس کا گوشت کھانا ناجائز ہے, اس سے منع کیا گیا. تو یہ بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا یہاں پر. اس میں کوئی اشکال کوئی بات اگر پوچھنے والی ہو قبل اس کے کہ ہم آگے چلیں. جی ابھی آپ نے آپ کے درس میں ایک بات کہی کہ غیر مسلموں کے برتنوں میں کھانا صحیح نہیں ہے. تو ہم لوگ کالج میں ہیں, کالج میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہندو مسلم کرسچن وغیرہ سب دوست مل کے سب کے ٹفن ایک جگہ کرتے ہیں اور ایک ایک کے ٹفن کو ایک ساتھ کھاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا؟ دیکھیے اس کے اندر جو ہے نا عام طور پہ یہ بات ہو سکتی ہے, لیکن اس میں کوشش کریں کہ جس پلیٹ میں کھائیں اس کو صاف ستھرا کر کے کھائیں, تو بس یہ بات کافی ہے. صاف ستھرا کر لینے سے وہ جو اشکال ہے نا طبیعت میں وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ صرف کھانے کی بات کر رہے ہیں, بعض اوقات پکانے کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو تیار کرنے کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, وہ زیادہ سیریس ہوتا ہے. کھانے کے لیے تو پلیٹ وہ دھو کر اس میں پکی ہوئی چیز ڈالی جاتی ہے, مگر یہ ہے کہ پکانے والی جو چیز ہے وہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے. نہیں, اصل میں مسئلہ اس طرح کہ مطلب 2 ڈبے ہوتے ہیں, ایک میں روٹی ہے چاول ہوتا ہے اور دوسرے میں سالن ہوتا ہے. آپ سمجھے کہ ایک ڈبے میں روٹی ہے
اور ایک میں سالن ہے، تو روٹی کو توڑتے ہیں اور وہ اس میں سب دوست ڈبا کے کھاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا؟ اکٹھے بیٹھ کر کھانے سے کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیں تو بیٹھ کر کھانا جو ہے بجائے خود منع نہیں ہے، اگر تیار صحیح جگہ پر ہوا ہے، بلکہ اس طرح آپ کسی کو اپنے قریب بٹھا کر کھلا رہے ہیں یا اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تالیف قلب جو ہے دلوں کے اندر تھوڑی سی جو کدورتیں ہیں وہ تھوڑی کم ہو اور وہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں زیادہ مدد ہو سکے اس کی وجہ سے. اس کے بعد پینے کی چیزوں میں کچھ باتیں ہیں جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اور اس میں جیسے شراب کا مسئلہ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا شراب حرام ہے، وائن، الکوہل، جو بھی انٹاکسیکیشن ہے وہ سب کی سب اسلامی طور پر حرام ہے، نشاور چیزوں کو حرام کر دیا گیا. لیکن کچھ لوگ شراب کو سرکہ بنا لیتے تھے. شراب کا سرکہ بنانا، سرکہ جانتے ہیں؟ وینیگر. تو شراب کا سرکہ بنانا یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، تھوڑے سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تاکہ اس کا جواب حدیث میں تلاش کریں. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم وقفے سے پہلے کھانے پینے کی کچھ چیزوں کا اور خاص طور پر ان کی برتن اور مختلف چیزیں جو پکوان کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے کہ اسلام میں اس کے کیا آداب ہیں. اب اس کے بعد جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس حوالے سے، جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ جو پالتو گدھے ہیں ان کو منع کیا گیا، ان کا گوشت کھانا درست نہیں ہے. اور شراب کے بارے میں کہ یہ سوال تھا کہ اگر کوئی آدمی شراب خرید کر اس کا سرکہ بنا دے تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو شریعت اس سے منع کرتی ہے. شریعت اس لیے منع کر رہی ہے کہ اگرچہ کہ اس کا ریزن جو علت ہے نشہ وہ تو ختم ہو گیا سرکہ بنانے کی وجہ سے، مگر اس سے ایک چور دروازہ کھلنے کا بھی ڈر ہے کہ آپ جو ہے وائن کی باٹل گھر پہ لا رہے ہیں، اگر کوئی والد صاحب پوچھے کیا کر رہے ہیں تم، تو آپ کہہ سکتے ہیں میں تو سرکہ بنانے لایا ہوں. سرکہ بجائے خود ٹھیک ہے اگر آپ جائز سرکہ وہ استعمال کریں، لیکن شراب کو اس کا اثر ختم کر کے سرکہ بنانا یہ درست نہیں ہے. شراب خرید کر نہ لائیں اور شراب کو جو ہے کسی اور چیز سے وہ کرنے کی کوشش نہ کریں. جیسے کہ حدیث میں بتایا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الخمر تتخذ خلا قال لا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوشچن کیا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ شراب جس کا ہم صرف سرکہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا وہ جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہ، مت کرو، تاکہ وہ دروازہ ہی بند ہو جائے، شراب کی باٹل ہی نہ آئے، تو آپ کسی والد کو یا گھر والوں کو دھوکہ ہی نہ دے سکیں کہ میرا مقصد یہ ہے، میری نیت یہ ہے. نیت کوئی بھی ہو ناجائز، تو اس لیے آپ اس دروازے کی طرف نہ جائیں، اس دکان کی طرف ہی نہ جائیں. پھر ایک مسئلہ ہے یہ جو ہے نجاست کو دور کرنے کی باتیں، یعنی یہ جو چیپٹر چل رہا ہے ازالت النجاسہ، کہ کہیں گندگی پلیدی کوئی چیز ایسی لگ جائے تو اس کو دور کیسے کریں، صاف کیسے کریں گے. کہیں پیشاب گر گیا تو صاف کرنے کا طریقہ، جیسے اس سے پہلے ایک حدیث گزری تھی کہ مسجد نبوی میں ایک بدوی آیا اور انہوں نے پیشاب کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حکم کیا دیا تھا پانی کا ایک ڈول اس پر ڈال دو، تو پانی بہانے سے وہ پیشاب کی جگہ پاک و صاف ہو جائے گی. اسی طرح اگر کپڑے پر، جگہ پر، بدن پر کوئی نجاست کی چیز گر جائے تو آپ اس کو کیسے صاف کریں گے؟ اس کو صاف کرنے کے لیے بھی پانی کا استعمال ہے. اگر وہاں پر پانی ڈال دیا جائے گا تو وہ چیز پاک و صاف ہو جائے گی. اب اس میں ایک دو باتیں اور بھی کہی گئی، مثلا چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ جس کی غذا ابھی دودھ ہے، بیبی، وہ آپ کے گود میں دے دیا جائے، آپ اس کو گودی میں اٹھائے ہوئے تھے اور وہ پیشاب کر دیا، جیسے اکثر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے سمپل مسئلہ ہے کہ اگر وہ لڑکی ہے چھوٹی جو دودھ پی رہی ہے اور وہ آپ کی گود میں پیشاب کر دے تو اس کو دھونا پڑے گا، اور اگر وہ بچہ ہے، لڑکا ہے، تو وہ چھینٹے بھی ڈال دیں گے پانی کے تو بھی وہ کافی ہو جائے گا. تھوڑا سا فرق رکھا گیا ہے، لیکن یہ اس وقت تک جب تک ابھی وہ دودھ پینے کی ایج میں ہے. اور اگر بڑے ہو جائیں، کھانا وانا کھانا شروع کر دیا تو دونوں کے پیشاب کو دھونا پڑے گا. دھونے تک جو ہے وہ صاف نہیں ہوگا، چاہے کپڑا ہو، چاہے آپ کے جسم پر لگا ہوا ہو یا جگہ پر لگی ہو، تو وہاں پانی ڈال کر آپ اس کو دھو دیں گے تو اس کے بعد وہ صاف ہوگا. جیسے ابو داؤد اور ترمذی میں کہا گیا یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، کہ لڑکی کا اگر پیشاب ہو تو اس کو دھونا پڑے گا، چھوٹی اس میں بھی بڑی میں بھی، اور لڑکے کا ہو
چھوٹی ایج میں جب تک وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، تو صرف چھینٹے دے دیں گے کافی ہو جائے گا. بڑے ہونے کے بعد اس کو دھونا پڑے گا. یہ تھوڑا سا فرق رکھا گیا ہے. پھر اب ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض اوقات چمڑے وغیرہ کے جو برتن ہیں، کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ چمڑے سے، لیدر سے. تو لیدر کے جو ہے مشکیزہ وغیرہ عام طور پہ پہلے زمانے میں تو بہت اس کا رواج تھا کہ جانوروں کی کھال سے وہ ایسا وہ بنا لیا کرتے جس میں پانی محفوظ بھی رہتا تھا اور اس کے علاوہ استعمال میں بھی بہت ساری چیزیں وہ آیا کرتی تھیں. اس وقت تو یہ عام رواج تھا. تو اگر لیدر سے آپ یہ بنا رہے ہیں اور اس میں پانی ڈال رہے ہیں، پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. پانی کا اس میں ڈال کر استعمال کرنا منع نہیں. نمبر 2، اگر وہ مسلمان کے پاس ہے یا غیر مسلم کے پاس ہے، دونوں صورتوں میں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے، ایک مشرکہ تھی، اس کے پاس پانی تھا اور اسی مشکیزے میں رکھا ہوا تھا جو چمڑے کا بنا ہوا ہے. آپ نے اس سے پانی لیا تاکہ وضو وغیرہ کریں. تو وضو کرنے کے لیے پانی آپ نے کس کا لیا؟ جو ایک مشرک خاتون کے اپنے پلیٹ میں رکھا ہوا تھا. تو ان کے پاس رکھنے کی وجہ سے وہ چیز ناپاک یا نجس نہیں ہو جاتی. ان سے اگر آپ بارو کریں گے یا ان سے لینا چاہیں استعمال کرنے کے لیے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا پلیٹ اور برتن اور اسی طریقے سے پانی وغیرہ کا استعمال. اب جو نیا باب ہے اس میں وضو کے متعلق ہے. وضو یہ چونکہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وضو کیسے کیا جائے، مسنون طریقہ اس کا کیا ہے حدیث کے مطابق؟ یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائی اور بہنیں اگرچہ کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، وہ سنت کے مطابق نہ وضو کرنا جانتے نہ سنت کے مطابق تیمم جانتے، الا ماشاءاللہ. تو یہ افسوس کی بات ہے نا کہ مسلم فیملیز میں پیدا ہوں اور وضو تک سنت کے مطابق نہ کر سکیں. تو پھر وضو سنت کے مطابق نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ وضو کا ہے. تو آئیے اس کے اندر وضو کے بارے میں جو اہم باتیں بتائی گئیں. پہلی چیز جو اس میں بتائی گئی، وضو کرنے سے پہلے کی تمہید، تیاری، پریپریشن فار وضو. تو اس میں کیا ہے؟ مسواک، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اس میں لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو. یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے اور بھی حدیث کی مختلف کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے. اس میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت کی پریشانی اور مشقت کا مجھے احساس نہ ہوتا تو میں ہر وضو سے پہلے مسواک کو ضروری قرار دیتا. مگر اس طرح ضروری کرنے سے کیا ہوگا؟ پرابلم ہو جائے گا نا. بعض اوقات مسواک اویلیبل ہے نہیں ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا بریک ملا آپ کو 15 منٹ کا، اگر مسواک میں ٹائم نکل جائے گا تو نماز کب پڑھیں گے؟ نماز دیر ہو جائے گی تو پروفیسر آپ کو لیکچر میں آنے کب دے گا؟ یہ سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو وہاں پر شریعت آپ کو کیا کہتی ہے؟ وہاں پر مسواک ضروری نہیں ہے. مسواک ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، کرنے کی کوشش کریں، اس میں ثواب ہے، فضیلت ہے. مگر یہ ہے کہ کبھی بغیر مسواک کے وضو کر لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے آپ کا وضو. لیکن مسواک وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. مسواک کے کئی فائدے حدیث میں بتائے گئے. ایک تو یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ دانتوں کی صفائی ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ اس کے اندر آدمی جو ہے فریشنس، تازگی محسوس کرتا ہے. جب بھی مسواک آپ کریں گے تو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر ایک تازگی پیدا ہو رہی ہے، روحانیت. تو یہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان کو صاف ستھرا کتنا ہونا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک وغیرہ کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ بار بار اپنے دانتوں کو آپ صاف کرتے رہیں. تو ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے سوالات کے لیے کیونکہ ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے. تو باقی جو مسائل وضو سے متعلق ہیں ہم آگے انشاءاللہ اس کو کیری آن کریں گے. پہلے آپ کے اگر سوالات ہیں تو آپ کر لیجئے. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال چھوٹے جو اپنا بچیاں ہے ان کے یورین کے اوپر ہے کہ جب وہ کرتے ہیں یورین تو اس کو دھونے کی کیا وجہ ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے صحیح سوال کیا کہ بچی جب چھوٹی ہو تو اس کے پیشاب کو دھونے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اس میں دیکھیے سب سے پہلی چیز تو حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. شریعت جیسے بتائی، جو بھی مسئلہ جس طرح بتایا گیا اسی طرح قبول کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 اس کے ریزننگ، اسباب، اس کے واقعی اسباب بھی ہیں. میڈیکلی دونوں کا جو اندر کا تھوڑا سا سسٹم ہے اس میں فرق ہے تو شاید اسی لیے یہ بھی ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے اسلام اتنا کمپریہنسو دین ہے کہ اس کے اندر بہت گہرائی تک حکمت کو سامنے رکھا گیا ہے.
تو واقعی اس کے اندر تھوڑا سا فرق کیا گیا، میڈیکلی بھی فرق کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین دیا ہے اس میں یہ ساری چیزوں کی رعایت رکھی گئی. آپ کچھ پوچھنا چاہتے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر بچی چھوٹی ہے دودھ پیتی ہے یا بڑی ہو گئی ہے تو اس کا پیشاب جو ہے مطلب دھو دینا چاہیے، پر اگر بچہ جیسے چھوٹا ہے دودھ پی رہا ہے تو اسے صرف اگر چھیٹا بھی ڈال دے تو ٹھیک ہے، پر اگر ابھی جیسے کہ بچے جب تھوڑے بڑے ہو جاتے تو ماں کا دودھ بھی نہیں چھوڑتے پر کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اگر لڑکا ہو تو؟ ہاں ماشاء اللہ، اگر جو ہے نا بچہ اس ایج میں ہے کہ مکس غذا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی ہے پلس باہر کی غذا بھی ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، کیونکہ اب ٹوٹلی ماں کے دودھ پر وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا. تو جو بونس اس کو مل رہا تھا وہ ماں کے دودھ کی وجہ سے مل رہا تھا. اب باہر سے جو غذا آ رہی ہے تو بونس ختم ہو گیا، تو اس کو جو ہے دھونا پڑے گا. آپ کچھ السلام علیکم. ابھی آپ نے الکوہل کی بات کی، تو یہ ایک عام طور پہ لوگ پرفیومس وغیرہ استعمال کرتے ہیں جس میں مطلب الکوہل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں مطلب وہ پرفیومس وغیرہ کا استعمال کرنے کا کیا مسئلہ ہے، چاہے پھر وہ وولٹائل ہو یا پھر نان وولٹائل ہو؟ ماشاء اللہ کہ پرفیوم استعمال کرنے کا مسئلہ کیا ہے جس میں الکوہل ملا ہوا ہو. تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہائی جمپ کیا ہے کہ ابھی ہم اس سے پہلے کے مرحلے میں ہیں، لیکن آپ نے سوال کر دیا تو اس کا دیکھیے کہ عطر جو ہے خوشبو وغیرہ لگانے کے لیے اگر الکوہل فری ہو وہ زیادہ بہتر ہے. اور آج کل بہت سارے ایسے عطر نکل گئے ہیں جو الکوہل فری ہیں اور بہت زیادہ اچھے بھی ہیں، تو آدمی کو وہی استعمال کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسے دوسرے جو مختلف قسم کے عطریات وہ استعمال کرتا ہے، خاص طور پہ جو اسپرے وغیرہ ڈالی جاتی ہے اس کے اندر اگر وہ الکوہل ملا ہوا بھی ہو، تو بہت سارے علماء کا یہ ہے کہ چونکہ اس کی خاصیت بدل جاتی ہے اس لیے اس کے استعمال کرنے سے اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، مگر بہتر، افضل اور اچھا یہ ہے کہ نان الکوہل جو عطر ہیں یا خوشبو وہ استعمال آپ کریں. آپ کچھ پوچھنا چاہتے؟ شیخ میرا سوال برتن کے تعلق سے کہ کچھ 5 اسٹار 3 اسٹار یا بڑی ہوٹلز میں جہاں پر خنزیر کا گوشت بھی استعمال کیا جاتا ہے اور پکایا جاتا ہے، تو ان ہوٹلوں میں ہمارا کھانا کیسا ہے، ہم کون سے برتن استعمال کریں گے؟ ماشاء اللہ، دیکھیے 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹلوں میں عموماً خنزیر وغیرہ بھی پکایا جاتا ہے، تو ان کی برتنوں میں کھانا کیسے ہے؟ پہلے تو دیکھیے ہم یہ کہیں گے کہ ضرورت نہیں ہے تو کیوں خواہ 5 اسٹار میں آپ ٹھہریں، 4 اسٹار میں ٹھہر جائیں، باقی کے پیسے چیریٹی کو دے دیں، ثواب بھی مل جائے گا، رہنے کا فائدہ بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ چلیں ویسے رہنا چاہتے ہیں تو اس کو بتا دیجئے. بڑی ہوٹلوں میں عموماً اسی لیے تو پیسے لیتے ہیں، جو بھی لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی خواہشات کا بہت احترام کیا جاتا ہے، اس کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ. اگر آپ اس کو بتا دیں گے پہلے تو اسی طرح آپ جیسے کھانا چاہتے ہیں اسی طرح سے وہ سپلائی کریں گے، لیکن بتانا پڑے گا، تو بتا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. میرا خیال ہے کہ یہاں ابھی ہمارے سوالات تو باقی ہیں لیکن ٹائم پورا ہو رہا ہے، تو اس لیکچر کو ہم یہیں پر روکیں گے. آپ انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا، باقی جو چیزیں ہیں اور پھر وضو کے متعلق جو بہت ہی ضروری مسائل ہیں. یہاں سے جو باب شروع ہو رہا ہے بلوغ المرام کا، وہ خاص طور پر وضو کا باب ہے جس کی گھر گھر کے اور ہر بھائی اور بہن کو ضرورت ہے. تو انتظار کیجئے ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے اگلے لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم.